کوئی خاص تبدیلی نہیں چاہتے، بس اتنا چاہتے ہیں کہ پانی کے مٹکے کے ساتھ لگا ہوا گلاس زنجیروں میں نہ جکڑا، روٹی کی خاطر، 2 وقت کی روٹی کی خاطر کسی کو اپنی عصمت نہ بیچنی پڑے۔ محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ہماوست، خود مردہ، خود مرکدو، خود مرگ مفاجات، ہویار اور چوائسز۔ ہم وہ ہیں جو ہم بننا پسند کرتے ہیں۔ پروردگار نے آپ کو ایک آزاد انسان کے طور پر کائنات میں اتارا، آپ کو پیدا کر دیا۔ اب آزادی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک آزاد انسان کے طور پر جینا ہے یا آپ نے محکوم بننا ہے؟ کہو تم عدالت میں جانے سے پہلے، کہو تم وزارت میں جانے سے پہلے، کہو تم سفارت میں جانے سے پہلے، دکھاؤ ہمیں اپنے اعمال نامے۔ تو ہم ایسا پاکستانی بات کرتے ہیں، جی بالکل، اپنی ہی حکومت سے بات کرتے جی ہیں بالکل، کہ بھئی ہمیں آزادی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے شہروں کے اندر، جی ہم اپنی شہروں کی سڑکوں کے اندر فریڈم کے ساتھ جی سکیں، جی ہمیں خوف اور خوف نہ ہو اور کوئی ہراساں نہ کرے۔ جی بالکل، بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ، بڑا خوبصورت زاویہ۔ کسی نے نہیں کہا، ہم یہ وہ کہیں کبھی گے بھی جی نہیں بات روٹی کی۔ کپڑا مکان دیں گے، مادی چیزوں پر لوگوں کو روک کر آزادی کی کوئی بات نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا، حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا۔ کوئی نہیں کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہے، بٹ کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کر کے آپ نے ہمارے رائٹس کو کمپرومائز کر دیا کہ آپ کو صرف روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، آپ کو انسانی حقوق کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہر جاندار کو جس کو پروردگار نے تخلیق کیا، جاندار کا ورڈ یوز کر رہا ہوں فراز بھائی، ہر جاندار کو جس کو پروردگار نے تخلیق کیا، پروردگار نے اس ہر جاندار کے حقوق بھی ساتھ ہی طے کر دیے۔ چلو اب ایسا کرتے ہیں، ستارے بانٹ لیتے ہیں، ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں۔ آج جس کتاب کا انتخاب ناظرین کے لیے میں نے کیا ہے، وہ جس مصنف کی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب مولائے روم، جناب مولانا جلال الدین رومی صاحب کی تخلیق مثنوی۔ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، روئی کی طرح اڑ جائیں گے، روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ کوئی خاص تبدیلی نہیں چاہتے، بس اتنا چاہتے ہیں کہ پانی کے مٹکے کے ساتھ لگا ہوا گلاس زنجیروں میں نہ جکڑا، روٹی کی خاطر، 2 وقت کی روٹی کی خاطر کسی کو اپنی عصمت نہ بیچنی پڑے۔ بس اتنا چاہتے ہیں کہ کسی معصوم کے کندھے پر جوتے پالش کرنے کا بکسہ نہ لگا۔ بس اتنا چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا انقلاب نہ آئے، حقوق ہم سب کو ملے۔ تبدیلی نہیں چاہتے، آواز چاہتے ہیں، حقوق کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں، کیونکہ اور جب تک حقوق نہ ملے تب تک بولنا چاہتے ہیں۔ اور یہی موضوع ہے آج ہمارا، بول کے لب آزاد ہے دل۔ آزادی کیا ہے، بولنا کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم سب محکوم ہیں، ہم سب آزاد ہیں یا نہیں ہیں، وہ آپ گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ لیکن آج کی نشست کا موضوع ہے کہ بول کے لب آزاد ہے دل۔ اب آزادی کیا ہے، بولنا کیا ہے؟ صرف نظمیں پڑھنی ہے، غزلیں پڑھنی ہے، احتجاج کرنا ہے، تقریریں کرنی ہے، کرنا کیا ہے؟ اسی کے اوپر آج بات کریں گے۔ ذرا سیریس سا ٹاپک ہے۔ جی بالکل، جی بالکل۔ نشست کا میرے خیال میں خاصا ہی یہی ہے کہ ہمارا ہر موضوع ہی ماشاءاللہ انتہائی سنجیدہ اور انتہائی پریکٹیکلی جو ہمیں دیکھنے کو چیزیں مل رہی ہیں معاشرے میں، ان کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے ہمارے نشست کے ہر پروگرام میں۔ اور الحمدللہ، اور ہماری کاوش بھی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اپنے ہر پروگرام میں کہ کچھ ایسا ہی لایا جائے جو ہمارے ناظرین کے لیے عملی طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکے۔
احساس دلانا ہے اپنے وجود کا، اپنی شخصیت کا، اپنی ذات کا. وہ ایک معاشرے میں ایک بہت ہی انتہائی اہم پہلو ہوتا ہے کہ آپ اپنے وجود کا تو سب سے پہلے ادراک ہو آپ کو. بالکل. اور آغاز اس موضوع کے آغاز میں میں کلام جناب حضرت اقبال سے کرنا چاہوں گا. خودداریو خودگیریو گل بانگے انا الحق، خودداریو خودگیریو گل بانگے انا الحق، آزاد ہو سالک تو ہیں یہ اس کے مقامات. کیا بات. اب اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلا تو سوال جو ہمارے تمام ناظرین سے بھی اور اپنی ذات سے بھی ہمیں پوچھنا مقصود ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ آزادی ہے کیا؟ جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع بھی بڑا ہی واضح ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. آزادی در حقیقت ہے کیا؟ پروردگار نے انسان کو تخلیق کیا، اور یقین مانیے فراز بھائی، پروردگار نے انسان کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور آزادی کا حق دیتے ہوئے تخلیق کیا. آزادی مختلف پراپرٹیز کا، مختلف خصوصیات کا مجموعہ ہے. آزادی سوچ، سب سے پہلے آپ کا تخیل آپ دیکھیں آزاد ہے. آپ کو سوچنے کی آزادی ہے، آپ جو چاہے سوچ سکتے ہیں. اور جب وہ آزاد سوچ آپ کے آزاد خیال سے نکلتی ہوئی، آپ کی آزاد خیال سے نکلتی ہوئی آپ کی نیت میں ڈھلتی ہے، اور پھر نیت میں ڈھلتے ہوئے وہ آزاد سوچ آپ کے آزاد عمل میں نظر آتی ہے. در حقیقت جو عمل ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، جو بھی ہمارے مختلف مدارج ان میں رہتے ہوئے ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت آزادی سوچ سے، آزادی تخیل کی آزادی سے پھوٹ رہا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چاہیں جو سوچیں وہ کر لیں؟ ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے پاس قانون ہے، آپ کے پاس کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں، کچھ لاز ہیں، اور وہ تمام قوانین آپ کے اپنے مذہب کے مطابق اور آپ کے اپنے عقائد کے مطابق ترتیب دیے گئے ہوتے ہیں. اب ان تمام قوانین میں رہتے ہوئے اپنے آزادی خیال کو اپنی آزاد نیت میں ڈھالتے ہوئے اپنے عمل سے ادا کرنا ہی در حقیقت آزادی ہے. یہاں پر ایک بات انتہائی اہم ہے کہ ہم اکثر یہ لوگ سننے کو ملتا ہے ہمیں کہ جی ہم لوگ جو ہے نا وہ محکوم ہیں، ہم لوگ اپنی آزادی کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل رہے، ہم اپنی آزادی کے لیے کوشش نہیں کر رہے. در حقیقت تو خود کو آزاد کرنے کی بات ہے نا. کس کیفیت سے آزاد کرنے کی بات ہے؟ اس ظلم کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی یہ کہانی ہے آزادی. جو ظلم آپ کا حق سلب کر رہا ہے، جو ظالم آپ کا حق ظلم کرتے ہوئے سلب کر رہا ہے، اسی کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہی آزادی ہے. اسی کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہی ہمارا آج کا موضوع ہے. بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اپنی گفتار کو اپنے کردار سے عیاں کرنے کا نام. آزادی گفتار اگر موجود ہے، اس آزادی گفتار کو آزادی کردار میں لاتے ہوئے تمام قوانین کے مطابق جو آپ کے اپنے ملک کے مطابق رائج کیے گئے ہیں، آپ کے اپنے عقائد کے مطابق رائج کیے گئے ہیں، اپنے حق کی طلبی کرنا، اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہی در حقیقت آزادی ہے. اب یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے فراز بھائی، یہاں پر بہت اہم بات ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا حق سلب کر رہا ہے تو وہ ہم پر ظلم کر رہا ہے. ایک کیفیت تو یہ ہے. دوسری کیفیت یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنا حق سلب کرنے کی یا ضبط کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو یہ ہم کس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں؟ در حقیقت یہ ہم نے اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے اپنی آنے والی تمام نسلوں کے ساتھ زیادتی کی ہے.
اب سمجھ رہے ہیں محکوم انسان کیسے ہوتا ہے؟ انسان کسی کی حاکمیت کو، کسی کی ناجائز حاکمیت کو کیسے تسلیم کرتا ہے، اور وہ جو ناجائز حاکمیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں اس کا اثر صرف ہماری ذات تک محدود نہیں ہوتا، وہ ہماری نسلوں تک چلتا ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں تک چلتا رہے گا، تب تک چلتا رہے گا جب تک کوئی ایک کھڑا ہو جائے ہماری آنے والی نسلوں میں سے جو صرف یہ پہچان سکے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، کہ در حقیقت اس کی فلسفی ہے کیا، یہ فلسفہ ہے کیا، بول کے لب آزاد تیرے۔ اور بڑی خوبصورت بات یہاں حضرت اقبال نے کی تھی کہ محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ہمہ اوست، محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ہمہ اوست، خود مردہ خود مرکدو خود مرگ مفاجات، کہ آزاد بھی ہیں آپ آزاد نہیں ہیں۔ اگر آپ محکوم ہیں اور محکوم ہوتے ہوئے آپ محکوم کی کیفیت میں کس طرح ہوں گے؟ آپ خود ہی قبر ہوں گے، آپ چلتے پھرتے مردہ لوگوں کی صف میں گنے جائیں گے۔ مطلب مردہ ہونے کی کیفیت صرف ایک نہیں ہے کہ آپ سے آپ کی روح کو، آپ کے جسم سے آپ کی روح کو جدا کر لیا جائے، بلکہ یہ بھی مردہ ہونے کی کیفیت ہے کہ اگر آپ اپنے حق کی خاطر کھڑے نہیں ہوتے، آپ کسی کی ناجائز حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے محکوم بنتے ہیں، اور محکوم انسان سب سے پہلے اپنے تخیل، اپنی سوچ سے بنتا ہے، اور جب اپنی سوچ پر ناجائز کسی کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ حکمران وقت کی ہو، چاہے وہ کسی کی ذاتی زندگی میں ہو، چاہے وہ کسی کی معاشرتی معاملات میں ہو، چاہے وہ کسی کے ذاتی معاملات میں ہو، اور جب بھی آپ نے کسی کی ناجائز حکومت کے سامنے، ناجائز حاکمیت کے سامنے سر خم کیا، در حقیقت آپ نے اپنے اس حق کی نفی کی جو پروردگار نے آپ کو ایک آزاد انسان ہونے کے ناطے عطا کیا تھا۔ کسی مشہور دانا نے بہت خوبصورت بات کی تھی فراز بھائی، بہت خوبصورت بات، اور میں یقین مانے بڑا محظوظ ہوا اس کو پڑھ کے نا، اور میں صرف غالباً 4 الفاظ تھے، اور 4 الفاظ کے اوپر مطلب اتنی خوبصورت مجھے اس کے جب میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، ہم بھی ماشاءاللہ طالب علم ہیں اپنے تمام لوگوں کی طرح، اور انسان ہمیشہ طالب علم ہی رہتا ہے اپنی زندگی میں، تو وہ جب میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو ایک خوبصورت دنیا میرے سامنے عیاں ہوئی، اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی، we are our choices، we are our choices، ہم وہ ہیں جو ہم بننا پسند کرتے ہیں۔ پروردگار نے آپ کو ایک آزاد انسان کے طور پر کائنات میں اتارا، آپ کو پیدا کر دیا، اب آزادی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک آزاد انسان کے طور پر جینا ہے یا آپ نے محکوم بننا ہے؟ اچھا، آپ پر ہم نے چونکہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اور آپ نے کہا کہ محکوم نہیں بننا، جی ٹھیک ہے، وہ چاہے حکمران وقت ہو یا جتنے بھی آپ کے اوپریسرز آتے ہیں، تو محکوموں سے کیا سوال کیا جائے؟ ابھی ریسنٹلی اعتزاز احسن صاحب نے پارلیمنٹ میں 5 سال پہلے پیبلو نیرودا کی ایک بڑی خوبصورت نظم پڑھی تھی، آج کل پھر سے وائرل جاری ہے فار گڈ ریزنز، اور محکوموں سے جب سوال کیا جائے، حاکموں سے، محکوم کیا سوال پوچھے؟ محکوم حاکم سے کیا سوال پوچھے؟ تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت نظم کی تھی پیبلو نیرودا کی، اگر میں آپ کچھ شعر، جی بسم اللہ۔ تو کیونکہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، اور حاکم جمہوری دور ہے، تو حاکم ہم خود مسلط کرتے ہیں، اپنے اوپر الیکٹ کرتے ہیں آسان اور خوبصورت زبان کے اندر، لیکن سوال کیا پوچھنا ہے ان سے؟ کیونکہ ہم نے محکوم اس طرح کا نہیں بننا، کیونکہ اگر ہم حاکم کو جابر بنا دیں گے، کیونکہ جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ حاکم اگر ہم خود الیکٹ کر رہے ہیں تو حاکم کو بھی ایک دائرے کے اندر رہنا، جی ٹھیک ہے، ہمارے رائٹس وائلیشنز نہیں ہونے چاہیے۔ تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا سوال کرنا چاہیے؟ جی، تو ان سے کہنا چاہیے کہ کہو تم عدالت میں جانے سے پہلے، کہو تم عدالت میں جانے سے پہلے، کہو تم وزارت میں جانے سے پہلے، کہو تم سفارت میں جانے سے پہلے۔ تو یہ جو محکوم ہے وہ حاکم سے سوال کرنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے۔ کہو تم عدالت میں جانے سے پہلے، کہو تم وزارت میں جانے سے پہلے، کہو تم سفارت میں جانے سے پہلے، دکھاؤ ہمیں اپنے اعمال نامے۔ بہت خوب،
قیامت کے دن اور خدا پر نہ چھوڑو، قیامت کے دن اور خدا پر نہ چھوڑو، قیامت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، قیامت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ اسی چوک پر خون بہتا رہا ہے، اسی چوک پر خون بہتا رہا ہے، اسی چوک پر قاتلوں کو پکڑ کے سزا دو، سزا دو، سزا دو۔ تو محکوموں کو جب حاکم چننے ہیں، پہلے تو ان سے سوال پوچھنا ہے، جی، سوال پوچھنے کے بعد احتساب بھی اسی چوک پر کرنا ہے جس چوک پہ حاکم جابر رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور جب آپ نے کہا کہ کسی کو اپنے اوپر محکوم مسلط تب تک کرنا ہے جب تک آپ کے رائٹس جو ہیں، آپ کے حقوق جو ہیں وہ پامال نہ ہوتے، جی، اور آپ نے کبھی بھی ایک تو اس اسٹیج تک نہیں پہنچنا، جی، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سلپری سلوپ آ گئی ہے تو آپ نے آواز اٹھانی، جی بے شک، آواز حق بلند کرنی ہے۔ اور رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ لیکن رائٹ ٹو لائف خدا نے دیا، بے شک، بے شک، بہت خوبصورت بات۔ رائٹ ٹو پراپرٹی اللہ نے دی، جی بالکل۔ سانس لینے کے حقوق، اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کے جی حقوق، اپنے ایمان کو پریکٹس کرنے کے حقوق خدا نے دیا، خدا نے دی ہے ہر انسان کو، ہر انسان کو خدا نے دیا۔ اور اس کے بعد جب ملک پاکستان بنتا ہے، دنیا میں دو ہی ملک ہیں جو مذہب کے نام پہ بنے ہیں، ایک اسرائیل ہے اور دوسرا پاکستان۔ جی، ملک پاکستان جب بنتا ہے تو اس کے بانی جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ظاہر ہم ان کی جو سپیچز کو اتنا غور نہیں کرتے، جی، تو وہ کہتے ہیں کہ تمام پاکستانیوں کو اپنے مذہب پریکٹس کرنے کی آزادی ہے، جی بالکل، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو پراپرٹی کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہے، بالکل ایسے، رائٹ ٹو ڈسینٹ کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ لیکن آپ نے بڑی خوبصورت تھیوریٹیکل بات کی، میں نے اس کو ذرا جی بالکل ریلیٹ کرتے ہیں جی ہمارے آج کے حالات سے، جی بالکل، کہ کیسے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ پچھلے 75 سالوں کے اندر مارشل لاز بھی لگے، جی، حکومتیں بھی آئیں، حکومتیں جی، گئیں، آزادی ختم بھی کی گئی، آزادی دی بھی گئی، حقوق سلب بھی کیے گئے، حقوق سیلف سلیکٹیو طریقے سے دیے بھی گئے۔ جی، لیکن ہماری نشست کا ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہو، عام باتیں ریزونیٹ کر سکیں۔ اور چونکہ آج کی نشست کا موضوع ہے بول کے لب آزاد ہے تیرے، تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہے؟ ہم کیوں لوگوں کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے؟ کیونکہ اگر آپ کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں تو آپ کو بولنا ہے۔ جی بے شک، اگر آپ کو حکومت وقت اگر آپ کو آپ کے رائٹس ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں دے رہی جی، تو آپ نے بولنا ہے۔ جی بالکل، اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جی، ہم ہر روز بات کرتے ہیں کیونکہ ہم بات گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کل ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آزادی کے نعرے لگاتے ہیں جی بالکل، کہ یہ حق ہے ہمارا، آزادی چھین کے لیں گے آزادی۔ یا تو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا تو لوگ کنسیپچول انالیسس نہیں کرتے، کیونکہ اگر یہ بول کے ساتھ آتا ہے، جب لب آزاد ہے تو آپ قدغن کیسے لگا سکتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت۔ جب میرے لب آزاد ہیں تو میں تو کچھ بھی بولوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے لب آزاد ہیں، جی بالکل، اور یہ آزادی مجھے اللہ کے بعد اس پاکستان نے دیا، پاکستان اس کے کانسٹیٹیوشن نے دیا۔ قانون موجود، تو جب لوگ کہتے ہیں کہ چھین کے لیں گے آزادی، یہ نعرے بیسکلی ایمنیٹ ہوئے تھے جب سب کانٹیننٹ جی، رول کیا گیا تھا جی، انڈر دی برٹشرز، جی، کالونائزرز۔ جی بالکل، آزاد تو ہو گئے، بٹ اب آزادی کہاں سے چاہیے؟ اس کے بارے میں لوگ سوال نہیں پوچھتے، نہیں پوچھتے، لیکن کیونکہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو اسٹیٹ سے غداری کر رہے ہیں، ان کو حوالات میں ڈالو۔ جی بالکل ایسے ہی، جب انسان کہتا ہے
جب ایک پاکستانی, دیکھیں میں اور آپ جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جی ہمیں حقوق ملنے چاہیے, تو ہم ایسا پاکستانی بات کرتے ہیں, جی بالکل, اپنی ہی حکومت سے بات کرتے جی ہیں بالکل, کہ بھئی ہمیں آزادی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے شہروں کے اندر, جی ہم اپنی شہروں کی سڑکوں کے اندر فریڈم کے ساتھ جی سکیں, جی ہمیں خوف اور خوف نہ ہو اور کوئی ہراساں نہ کرے. جی بالکل, میں اپنے آفس میں جاؤں تو مجھے فیئر نہ ہو, جی میں آزادی سے جیوں. جی اور جب کوئی آزادی سلب کرے گا تو کون سی آزادی سلب ہوتی ہے؟ رائٹ ٹو موومنٹ, رائٹ ٹو موبلٹی, رائٹ ٹو اسپیچ. جی تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے تو کس چیز سے چاہیے؟ ہمیں آزادی اسٹیٹ سے نہیں چاہیے, ہمیں اس سوچ سے چاہیے, ایگزیکٹلی, ہمیں اس سوچ سے چاہیے جو ہماری آزادی پہ ہماری آزادی سلب کرتی ہے, ہماری آزادی پہ قدغن لگاتی ہے. بالکل بجا, ہمیں اس سوچ سے آزادی چاہیے, ہمیں ان ڈاکٹرین سے آزادی چاہیے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کو فلی ایکسرسائز بالکل کرنے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. ہمیں اس چیز سے آزادی چاہیے. بالکل, ہمیں آزادی حاصل کر کے اسی ملک میں رہنا ہے, جی بالکل, اسی ملک میں ہم نے سانس لینا ہے. دیکھیے پچھلے 75 سالوں کے اندر, اس کے بعد 75 سالوں کے اندر 20 سال ہم جنگ کی حالت میں رہے. جی 65 اور 75 کی جنگ کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں رہے. 80,000 سے زیادہ جانیں گئی ہیں. جی, اور اس میں صرف مین ان یونیفارم نہیں تھے, اس میں سویلینز بھی تھے. جی بالکل, سویلینز میں بچے بھی تھے, جی بالکل, سویلینز میں بوڑھے بھی تھے, امیر بھی تھا, غریب بھی تھا, شیعہ بھی تھا, سنی بھی تھا, جی مسلمان بھی تھا, غیر مسلم بھی تھا, غیر مسلم بھی تھا, پنجابی بھی تھا, پختون بھی تھا, جی بالکل, سندھی بھی تھا, بلوچی بھی تھا, جی بالکل, ٹھیک, نیٹو پاکستانی بھی تھا, مہاجر بھی تھا. ظلم ہر بندے پہ ہوا, جی ٹھیک, تو آزادی نہیں تھی, جی کیونکہ قاتل عام گھوم رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دستے قاتل کون. تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ آپ کا خون کون کر رہے ہیں. اور انتہائی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان شش و پنج میں مبتلا ہے, پاکستانی لوگ, پاکستانی خاص طور پر, خوف تھا, ہو کیا رہا ہے, خوف تھا, ڈر تھا. جی بالکل, اور چونکہ ضرورت وقت تھی تو ہم نے قوانین بھی ایسے بنائے, جی بالکل, کیونکہ ہمیں قاتل سے چھٹکارا پانا. اب ضرورت وقت یہ ہے کہ ان قوانین کو چینج کیا جائے. جی بالکل, کیونکہ قاتل سے تو ہم نے چھٹکارا پا لیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عام آدمی پاکستانی کے حقوق جو تھے وہ سلب ہو گئے. بالکل. ابھی میں آپ کو عام مثالیں دیتا ہوں. ہم نے بڑی خوبصورت بات کی اور اس سے سارا جو تھاٹ پروسیس تھا نا, وہ میرے ذہن میں آ گیا. یہ آپ کی وجہ سے ہوا, ہرگز نہیں, ماشاءاللہ, کہ جب آپ, تو میں پاکستانی آزاد شہری ہوں, سویلین ہوں, جی, اور اپیرنٹلی لب بھی آزاد ہے, جی, لیکن جب میں گزرتا ہوں سڑکوں پہ تو مجھے سنیپ چیکنگ کی جاتی ہے اور مجھے بتایا جاتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں. ایک آزاد شہری کو کیا بتانا چاہیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ رائٹ ٹو پرائیویسی کا ہے. اس کا مطلب مجھے فریڈم نہیں ہے. جب سنیپ چیکنگ کے نام پہ, سیکیورٹی کے نام پہ مجھے روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اچھا یہ ہر دوسرے فرد, وہ چاہے لاہور, کراچی, اسلام آباد, ملتان, کوئٹہ, ہر شہری اس سے سفر کرتا رہا ہے اور آج بھی سفر کر رہا ہے, اس کی موبلٹی کو ہولڈ کیا جاتا ہے. جی بالکل, سیکیورٹی, اس کی آواز کو بلاک کیا جاتا ہے. آج کل تو قدغن تو پرانے لفظ ہے, بلاک کیا جاتا ہے, سسپینڈ کیا جاتا ہے اس کے اکاؤنٹس. سوشل میڈیا پہ آواز بلند کی جاتی ہے تو اس کے اکاؤنٹ سسپینڈ کیے جاتے ہیں سیکیورٹی کے نام. تو آزادی کہاں ہے؟ تو چونکہ میرے رائٹس سلب ہو رہے ہیں, میرے رائٹس کمپرومائز ہو رہے ہیں, تو تبھی حاکم سے پوچھنا ہے کہ کیوں,
جی کیونکہ حاکم تو ہم نے الیکٹ کیا نا جمہوری نظام کے اندر. جی بالکل. اور اسی جمہوری نظام کے اندر پھر ہم سوال بھی پوچھیں گے, جیسے پیپل نروتا نے کہا کہ بالکل دکھاؤ ہمیں اپنے اعمال نامے. جی بالکل. کیوں ہم تمہیں الیکٹ کریں. بالکل ایسی, بالکل ایسی. اور پھر اسی موضوع پہ ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ جب سیاسی جماعتیں, ظاہر ہے کہ ہمارا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, سیاسی جماعتیں جب آتی ہیں ہمارے ملک میں, تو کبھی کسی نے بتایا کہ حقوق کی بات کی کسی نے؟ کبھی کہا کہ ہم ایسی قانون سازی کریں گے کہ ہم رائٹس کی بات کریں گے, اس میں رائٹس انشرائن ہوں گے, یا ہم رائٹس کی پرفیکشن کی بات کریں گے؟ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ, بڑا خوبصورت زاویہ. کسی نے نہیں کہا. ہم وہ کہیں گے جی روٹی کپڑا مکان دیں گے, مادی چیزوں پر لوگوں کو روک کر آزادی کی کوئی بات نہیں کرتا, کوئی نہیں کرتا, حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا. کوئی نہیں کہتے کہ جی کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہے, بٹ کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کر کے آپ نے ہمارے رائٹس کو کمپرومائز کر دیا. اس لیے آج کی نشست کہہ رہی ہے کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے, کیونکہ ایک خدا نے آپ کو آزاد بنایا ہے, خدا نے آپ کو آپ کے بول, آپ کے لب آزاد کیے, خدا نے آپ کو رائٹس دیے, اس کے بعد ملک کے پاکستان نے آپ کو وہ آزادی دی. بالکل بجا فرما رہے ہیں, بالکل بجا فرما رہے ہیں. میں بڑی خوبصورت ماشاءاللہ یہ آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کی. میں ایک آخری چھوٹی سی بات آخر میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آزادی گفتار کی عکاسی آزادی کردار ہے, اور آزادی کردار کی پاکیزگی غلط اور ناجائز حاکمیت سے آزادی کی طرف پہلا قدم ہے. جب آپ اپنے افکار میں غلط ناجائز, بالکل, جب خوبصورت لفظ کیا, تھینک یو, بڑی آپ کی نوازش ہے, اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. جب بھی آپ اپنے افکار میں فراز بھائی اپنی سوچ میں محکوم ہو چکے ہیں, تب آپ کسی بھی ایسے شخص کا انتخاب کرنے کے قابل نہیں رہتے جو آپ کے حوالے سے یا معاشرے کے حوالے سے صحیح قسم کے حاکم کے طور پر فرائض سر انجام دے رہا ہو, دینے کے قابل ہو, اور یا پھر وہ شخص اس قابلیت کا اہل ہو. بالکل, جو قابلیت ایک حاکم وقت کے لیے طے کر رکھی ہے. حاکم وقت کے لیے سب سے بڑی جو شرط ہے وہ عدل کی ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات, میں اس کو لنک کر رہا ہوں, بڑا مزیدار یہ نقطہ جو ہے نا جہاں پر جڑنے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام عدل کو تخلیق کیا کائنات میں, اور اس پہ نظام عدل کی تخلیق پہ انشاءاللہ نشست کے فورم سے ہم ایک انشاءاللہ پورا موضوع ہے پر نظام عدل کیا اور نظام عدل کی تخلیق کیا. بالکل, اللہ تعالیٰ نے نظام عدل قائم کیا, نظام عدل پھیلا دیا پوری دنیا میں پروردگار نے. اب لوگ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا, یہ تو انسان نے قانون بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہی قائم کیا تھا جب پروردگار نے آدم کو کٹہرے میں کھڑا کیا تھا. بالکل بالکل, وہ نظام انصاف کی تخلیق ہے وہاں سے فراز بھائی, نظام انصاف کا پھوٹنا وہاں سے ہے. جس دن حضرت آدم کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تھا اسی دن نظام عدل کی بنیاد رکھ دی گئی تھی کائنات میں. اب چاہے انسان, جتنی بھی تخلیقات ہے, چاہے انسان ہے, چاہے فرشتہ ہے, چاہے جن ہے, جو بھی عدل کے معیار پر پورا نہیں اترے گا وہ ناقص ہے, وہ ناقص ہے, وہ ناقص ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں نقص آ جائے گا. اچھا دوسری بات, اب کیونکہ پروردگار نے عدل قائم کیا, پھر پروردگار نے یہ بتا دیا کہ میں ایک دن ایسا لانے والا ہوں جس دن عدل و انصاف اپنی معراج پر ہوگا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پروردگار نے یہ کہا کہ عدل و انصاف کو کائنات میں قائم کرو, اور عدل کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط ہی یہی ہے کہ آپ کا حاکم ان تمام کے تمام پیرامیٹرز پر, ان تمام کے تمام معیار جو طے کیے گئے ہیں ایک حاکم کے لیے. حاکمیت کس کی صفت ہے آپ سمجھ رہے ہیں, حاکمیت کس کی صفت ہے, اور حاکم کو نہیں. اب میں بڑا حیران ہوں اس بات کے اوپر فراز بھائی, اور بڑا محظوظ ہو رہا ہوں, میں ذاتی طور پر بہت محظوظ ہو رہا ہوں. یقین مانیے کہ جو حاکم وقت بیٹھا ہے اس وقت پاکستان کے حاکم کے طور پر, صرف میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں جی, میں پوری دنیا کی بات نہیں کروں گا, جو پاکستان کے حاکم وقت بیٹھا ہے, چاہے وہ آج بیٹھا ہے, چاہے 5 سال پہلے بیٹھا تھا, چاہے 10 سال پہلے, چاہے 20 سال پہلے, کسی کا نام نہیں لے رہا, میں سب کو شامل کر رہا ہوں. اس حاکم سے صرف ایک سوال کہ حاکمیت پروردگار کی صفت ہے, آؤ تولو اپنے آپ کو اس پیرامیٹر کے اوپر.
क्या अदल कायम कर सकते हो? और फिर उसको इलेक्ट करके वहां लेकर जाने वाले शख्स को अपनी जात में अपने आप से सवाल करना चाहिए, बिल्कुल। क्या मैं इसको वोट कास्ट करते वक्त महकूम तो नहीं था? अगर रोटी कपड़ा मकान और महकूम, जो कि हर इंसान की बुनियादी जरूरत है, मैं इसमें इनकार नहीं कर रहा इस बात से, ठीक है बुनियादी जरूरत है भाई, लेकिन अगर मादियत में तोलोगे इस चीज को तो आने वाला शख्स आपके ऊपर जो हाकम बन के बैठेगा वो आपकी जिंदगी और आपकी जिंदगी के जुड़े हुए हर मामले को मादियत में तोलेगा। ये लिखवा लीजिए मुझसे। उसको पता है कि आपको सिर्फ रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, आपको इंसानी हकूक का कोई इल्म नहीं है। हर जानदार को जिसको परवरदिगार ने तख्लीक किया, जानदार का वर्ड यूज कर रहा हूं फराज भाई, हर जानदार को जिसको परवरदिगार ने तख्लीक किया, परवरदिगार ने उस हर जानदार के हकूक भी साथ ही तय कर दिए। ठीक है, सिर्फ इंसानों तक नहीं मजबूर, ये तो बहुत बड़ा मंजर खुल जाएगा ना आपके सामने, बहुत बड़ा नजरिया खुल जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास वक्त भी जी 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 बिल्कुल, और अगर मेरी ऑडियंस से अगर मेरी ऑडियंस बुरा ना माने कि आपकी गुफ्तगू को क्यों मैंने टोकते, क्योंकि गुफ्तगू वाकई में बड़ी बहुत बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला अभी हमारे पास 2 और सेगमेंट्स हैं। जी बिल्कुल। पहला सेगमेंट है कि जी आपने हमें शेर, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, और मैंने सुना है यार कि आप आज बड़ी खूबसूरत सी गजल लेके हाँ जी, आए। आज फैज साहब की गजल अपने नाजरीन के लिए मैंने उसका इंतखाब किया, तो उसमें से चंद अशार अपने नाजरीन की नजर में करूंगा। तो फतन, चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मुनाफे छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रखकर, अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रखकर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं उनको, मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं उनको इकट्ठे बैठ कर सारे के सारे बांट लेते हैं। और आखिरी शेर नाज़रीन की नजर, मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज, मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं। जनाब फैज का एक ख्याल अपने नाजरीन की नजर, लेकिन इस ख्याल के साथ साथ मैं नाजरीन को याद दिलाता जाऊं कि इन्होंने आज के गाने की कोई छुट्टी नहीं है। पिछली किस्त में इन्होंने छुट्टी ली थी अपनी गले की खराबी की वजह से, लेकिन यकीन माने आज गला इस हद तक ठीक है कि ये हमें सुनाएंगे। थोड़ा बहुत बेहतर। जी बिस्मिल्लाह। मैंने क्योंकि आज बोल के लब आजाद हैं तेरे जी, और हम बात करें हकूक की, हम बात करें आजादी की, हम बात करें हैं कि वो दिन भी आएगा जी जब हम हकीकी तौर पर आजाद होंगे, लब आजाद होंगे इंशाअल्लाह, हकूक हमारे पास होंगे। तो इकबाल बानो ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह के दौर में जब क्या बात है, फैज की नज़म पढ़ी तो सुभान अल्लाह, माइक बंद हो गए, लाइटें बंद कर दी गई, क्या बात। तो लेकिन उन्होंने तब भी वो नज़म कंप्लीट की, और उसके बाद वो नज़म ऐसी लोगों ने पढ़ना शुरू की कि आप इंडिया में भी आज देख लें जी, तो वहां भी जब बात की जाती है हकूक की तो फैज ही पढ़ा जाता है और इकबाल बानो के ही तर्ज में पढ़ा जाता है। जी बिल्कुल। तो चूंकि मेरा गला थोड़ा सा जी बिल्कुल अभी भी उतना नहीं है और वक्त हमारा चूंकि कम है, तो मैं बिस्मिल्लाह, मैंने कहा था एक दो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे
وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے، جو لوہے ازل پہ لکھا ہے کیا بات ہے، ہم دیکھیں کیا بات ہے جناب، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، روئی کی طرح اڑ جائیں، روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ آج ذرا گلے کی جی خرابی ہے، بالکل تو میں اس کو بالکل، یہیں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا۔ لیکن کوشش یقین کی میں میں نے، نے، کیا بات، بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ اور لیکن دوسری بات، کسی اور دن جب گلا بالکل صحیح ہوگا تو میں چاہوں گا کہ یہ پوری نظم جی بالکل جی پڑھوں، بالکل، کیونکہ اس کے اوپر یہ اقبال ناظرین بانو سے نے جس طرح خوبصورتی سے کیا بات، گائی۔ اور یہ ہم یقین مانیے، میں ناظرین کے بیاف پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم آپ سے ضرور سنیں گے انشاءاللہ یہ پوری نظم۔ تو ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، وہ دن جس کا وعدہ ہے، وہ عدل کا دن ہم وہ عدل کا دن، جب تاج اٹھانے جائیں گے۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ ہم نے آج کی کتاب کا ذکر کرنا ہے، اس کو بالکل ہم نے نہیں چھوڑنا۔ آج کی کتاب کون سی ہے؟ بالکل جی، میں بالکل اس بات پہ متفق ہوں، اور کتابیں اور انسان کا بہترین دوست کتاب ہے، اور سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اپنی نشست کے فورم سے۔ آج جس کتاب کا انتخاب ناظرین کے لیے میں نے کیا ہے، وہ جس مصنف کی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب مولائے روم جناب مولانا جلال الدین رومی صاحب کی تخلیق مثنوی، خوبصورت شاندار نظم، 6 جلدوں پر سر مشتمل ہے وہ فراز بھائی، 6 جلدوں پر مشتمل، لیکن 6ٹھی جلد نامکمل، کیونکہ جناب رومی صاحب 6ٹھی جلد پر کام کر رہے تھے جب وہ رخصت ہو گئے دنیا سے۔ لیکن رومی صاحب کا جتنا بڑا علمی اور روحانی قد ہے، اس کو دیکھتے ہوئے مثنوی کے بارے میں یہ بات غلط نہیں کہی جاتی کہ قرآن ان پرشین، کہ فارسی میں قرآن، مطلب اتنی شاندار مثنوی کی تخلیق، اور مثنوی کی اساس کیا ہے جو لکھی گئی ہے، باقاعدہ طور پر تحقیق کی گئی، اور اس تحقیق کو صرف میں یہ نہیں، صرف یہ تحقیق ایک کسی مسلمان کی نہیں، مطلب جس شخص نے بھی یہ تحقیق کی، چاہے وہ جس بھی جگہ سے موجود تھا، اس نے کہا یہ it is derived from قرآن and سنہ، کہ یہ قرآن اور سنت سے تخلیق کی گئی، قرآن اور سنت کے جو ہماری معاشرے کو، ہماری نسلوں کو ترویج ہے، جو علم ہے، وہیں سے اس کی تخلیق اور اس کو اخذ وہیں سے کیا ہے جناب رومی نے، کیونکہ جناب رومی صاحب کے اوپر خود ماشاءاللہ روحانی طور پر اتنا کرم تھا، اور ان کے جو سلسلے تھے اپنے روحانیت کے، ان میں اتنا کرم تھا کہ ماشاءاللہ یہ تخلیق، اس شاندار تخلیق کے بانی اور اس شاندار تخلیق کو سر انجام ہی جناب رومی دے سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ جب بھی میں نے اس کو، مطلب اگر میں یہاں لفظ استعمال کروں، جب بھی میں نے اس کے اندر ڈوبنے کی کوشش کی مثنوی میں، تو آپ نے نفس انسانی پر گفتگو، علم اور دلیل پر گفتگو، کیونکہ عقل ہے، عقل دلیل مانگتی ہے، ریزننگ مانگتی ہے، تو دلیل اور علم پر گفتگو، کہ دلیل علم کے ساتھ، شور کے ساتھ نہیں فراز بھائی، علم کے ساتھ دلیل، بڑا خوبصورت جناب رومی نے جوڑا ہے مثنوی میں چیزوں کو۔ اور پھر دلیل کہاں سے اٹھا رہے ہیں؟ قرآن سے اٹھا رہے ہیں، قرآن سے دلیل، قرآن سے دلیل، قرآن سے دلیل۔ قرآن ایک اوتھینٹک کتاب ہے جس کو دنیا کا ہر مذہب، ہر فقہ ایک اوتھینٹک کتاب کے طور پر مانتا ہے۔ اور اس کتاب کو اگر میں تھوڑا سا مزید ایلیبریٹ کروں اپنے ناظرین کے لیے، یہ کتاب طالب علم کے لیے نہیں، استادوں کے لیے ہے۔ اگر استاد بھی معراج ہنر چاہتا ہے، کمال ہنر چاہتا ہے، تو اس کو بھی جس کتاب کے مطالعے کی ضرورت ہوگی، وہ اس کا نام مثنوی ہے۔ اور یہ اس میں یقین مانے کوئی مبالغہ رہی نہیں، کوئی مبالغہ رہی نہیں۔ جناب رومی کا قد ہی اتنا بڑا ہے، علمی اور روحانی قد اتنا بڑا ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ہم نشست کے فورم سے آج کی اس قسط میں خراج تحسین پیش کریں۔ اور جناب رومی اگر ہمیں
روحانیت کے سفر اور اسرار خودی کے بارے میں جو آپ نے راز کھولے ہیں وہ مطلب کمال ہی ہے، سلسلے میں کمال ہی اس میں رومی نہیں مولانا رومی ہے. موسٹ انفلوئنشل ورک ان دی ہسٹری آف صوفیزم، موسٹ انفلوئنشل. مثنوی کو موسٹ انفلوئنشل، اس میں کیا خوبصورت. جناب رومی کے لیے تحفتاً ایک شعر جناب اقبال، کیونکہ جناب اقبال روحانی مریدین میں سے ہیں ان کے جناب رومی صاحب کے، تو انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا تھا نا، ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے پیروکار، ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے پیروکار، ایک بحر پورا شوبو پورا اسرار ہے رومی، ہے تو بھی اسی قافلہ شوق میں اقبال، ہے تو بھی اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی. اس کا سالار رومی ہے، اس کا رہنما رومی ہے، اس قافلے کا جس میں حضرت اقبال جیسے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں، اس کا سالار رومی. رومی وہ پگ ہے روحانیت کی کہ جو اقبال کے سر پر بھی آئے تو اقبال جیسا شخص بھی فخر محسوس کرے. رومی وہ ہے کردار، کیا بات، رومی کردار ہے وہ. رومی وہ انسان نہیں، چلتا پھرتا ایک روحانیت ہی روحانیت. اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھ کے بات اور گفتگو ہی روحانیت میں باندھے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان امر ہی تب ہوتا ہے فراز بھائی جب وہ خود کو مادیت سے نکال کے روحانیت میں جوڑ دیتا ہے. بس یہی ہے. جناب رومی کے لیے میں زیادہ آج کچھ گفتگو کر گیا ہوں آج کی کتاب کے سیگمنٹ میں، لیکن جناب رومی کا حق بنتا تھا کہ ہم نشست سے جناب رومی کو یہ خراج تحسین پیش کریں. مولانا رومی کو ڈیڈیکیشن جی کیا آج ہم نے، ان کی ایک سبجیکٹ کو چھیڑا، اور جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے. اور ہماری کیا حیثیت کہ ہم مولانا رومی کو کچھ بھی ڈیڈیکیٹ کریں، لیکن ان کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے. آج کل کے جو نو عمر طالب علم ہیں، بہت کم لوگ اب پڑھتے ہیں، اور ان کے بارے میں بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. تو ہمارا بھی ایک یہ نقطہ عمل ہے جہاں ہم لوگوں نے مولانا رومی کو سیگمنٹ کا حصہ بنایا. بے شک، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں، بالکل فخر محسوس ہیں. اور اسی موضوع پر، اسی نوٹ کے اوپر آج ہم اپنی نشست کا اختتام کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا بہت شکریہ، سدا سلامت رہے. بہت خوبصورت. اور اسی موضوع پہ ہم اختتام چاہتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے، ہم لوگوں نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کو سمجھ آئے گی اس موضوع کی. بتا دیں ابھی یا بتائیں؟ جی بتائیں. اپنے کام سے کام رکھیں. اچھا، ہم یہاں تک رکھیں کہ ہمارے اگلے موضوع کا جو پین پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھیں، اور اس کے بہت سارے زاویے کو ہم ایکسپلور کریں گے. لیکن انٹل دین اللہ حافظ. اللہ حافظ.